بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، کسی بھی درخت یا عمارت کے قائم رہنے میں سب سے اہم کردار اس کی بنیادوں کا ہوتا ہے۔ اگر بنیاد مضبوط نہ ہو یا بالفرض کمزور ہو جائے تو ان کا قدرتی اور موسمی اثرات و آفات سے متاثر ہونے کے مواقع جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور کسی بھی لمحے تناور درخت اور شاندار عمارت زمین بوس ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف تعلقات میں پرویا ہے۔ والدین اور اولاد کا تعلق، رشتہ داروں سے تعلق، زوجین کا تعلق، استاد و شاگرد کا تعلق وغیرہ، مگر ان میں سب سے اوپر ہمارا اللہ پاک اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ان تمام تعلقات میں سب سے الگ تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا تعلق ہے، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے جو بیک وقت انسانوں اور رب پاک سے تعلق رکھتی ہے۔ دراصل یہی وہ بابرکت شخصیت ہے جو بندوں کو ان کے رب سے ملاتی ہے۔ اگر اس ہستی سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا جائے تو امید واسق ہے کہ دنیا اور آخرت کی عزت اور سرخروئی ہمارا مقدر بن جائے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اگر مضبوط نہ ہو تو انسان اسی درخت کی مانند ہے جس کی جڑ کمزور ہے اور کبھی بھی آندھی طوفان سے وہ گر سکتا ہے۔ دراصل ہمارے ساتھ بھی معاملہ کمزور عمارت اور کمزور درخت کی طرح جو ہے وہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم طرح طرح کے مسائل، مصیبتیں، عذاب، بیماریاں، حاجات، آزمائش، اللہ اور اس کے رسول سے دوری اور دیگر مسائل کا شکار ہو چکے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے اندر تو وہ خزانہ تھا کہ ہم مٹی کو سونا بنا سکتے تھے۔ ہماری آنکھ میں وہ قوت تھی کہ اگر جنگل کے شیر کی طرف دیکھتے تو اس کا کلیجہ اندر سے باہر آ جاتا۔ ہمارے پاس وہ قوت تھی کہ اگر ہم زہر کا سارا پیالہ ہی پی لیتے تو وہ سارا جو زہر تھا وہ ہمارے لیے باعث شفا بن جاتا تھا۔ اور یہ جادو، جنات و پریشانیوں کا اثر تو دور، جو ہم پر ایسا کرنے کا کچھ سوچتا یا کوشش کرتا تو سب کچھ الٹا اسی پر جو ہے وہ پڑ جاتا تھا۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے کہ ایک اشرف المخلوقات انسان جادو اور جن سے ڈر کر بھاگا ہوا ہے، بیماریوں، مصیبتوں، ڈپریشن اور دیگر مسائل میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب اس کی وجہ غفلت، سستی اور درود شریف سے دوری ہے۔ حتیٰ کہ صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے غم حد سے زیادہ بڑھ جائیں اور پہاڑوں جتنے ہو جائیں اور تمہیں کچھ مشکلات جو ہے وہ محسوس ہونے لگ جائے تو مجھ پر جو ہے وہ درود پڑھو۔ یہ درود تمہارے غموں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ دیکھیے، ہر درود کا اپنا ایک الگ ذائقہ ہے، ہر درود نور ہے، ہر ایک کی اپنی الگ تاثیر ہے۔ آپ کسی بھی درود کا ورد کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم جس درود کی بات کر رہے ہیں وہ ہے درود تنجینہ۔ درود تنجینہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی اس درود کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو جناب سرکار دو عالم گنبد خضرا سے اس امتی کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سامعین کرام، درود تنجینہ کے 7 حصے یا 7 لائنیں آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہیں۔ پہلا حصہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات۔ دیکھیے، یہ جو پہلا حصہ ہے، جب انسان خلوص سے اس کو پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے انسان ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جس آفات کا انسان پہلے سے شکار ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آفات و بلیات کیا ہوتی ہیں؟ یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ مصائب، یہ ڈپریشن، یہ خواہ مخواہ کی بے چینی اور جادو و جنات، یہ سب آفات و بلیات ہیں۔ مگر جب انسان درود تنجینہ سے دوستی کر لیتا ہے
تو یہ سب آفات اور تمام باطل چیزیں انسان کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، کیونکہ درود تنجینا سفلی چیزوں کے لیے موت ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی ایسی مرض میں مبتلا ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے، یا وہ مرض پرانی ہے، اس سے آپ کو ڈپریشن ہوئی ہے مرض کی وجہ سے، یا کوئی سفلی پرانے جادو کا مسئلہ ہے، تو بس ایک بار درود تنجینا سے دل لگا کر جو ہے وہ آپ دیکھیں، آپ دعائیں دیں گے۔ آگے اس کا دوسرا حصہ، وقت تکزیلنا بہا جمیع الحاجات۔ سامعین محترم، یہ لائن ہر قسم کی حاجات کے لیے جو ہے وہ اکثیر مانی جاتی ہے، چاہے آپ کی حاجت اللہ کو پانے کی ہے یا آپ کی حاجت دین و دنیا کی ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسرا حصہ ہے وَتُطَهِّرْنَا بِهَا مِنَ السَّيِّئَاتِ۔ دیکھیں سامعین، درود تنجینا کی اس لائن میں ہر وہ گناہ جو ہم سے سرزد ہوتا ہے، چاہے وہ ظاہری گناہ تھا یا باطنی، اس میں اس کی معافی ہے۔ دراصل انسان سے خدا کی دوری اور مسائل بھی گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اوپر آتے ہیں، مگر جب انسان یہ درود پڑھتے پڑھتے بار بار اس لائن پر آتا ہے تو اللہ کے فضل سے اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے انسان پر ذلت کا جو ہے وہ دروازہ بند ہو کر خیر و برکت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس کے چوتھے حصے میں ہے وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ۔ سامعین کرام، انسان جب درود تنجینا کثرت سے پڑھتے ہوئے اس لائن پر آتا ہے تو اس پر اللہ کا انعام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے درجات جو ہے وہ بڑھا دیے جاتے ہیں دونوں جہاں میں۔ اس کے بعد پانچواں حصہ وَتُبَلَّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَایَاتِ۔ دیکھیں سامعین، درود تنجینا کی یہ جو لائن ہے اس کا تعلق نیکیوں سے ہوتا ہے۔ جب انسان کثرت سے درود پڑھتے ہوئے بار بار اس لائن پر آتا ہے تو درود تنجینا پڑھنے والا شخص جو ہے وہ قدم بقدم نیکیاں کرتا رہتا ہے اور اس طرح وہ نیکیوں کی انبار لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد چھٹا حصہ من جمیع الخیرات۔ انسان یہاں پہنچ کر نیکیوں کی اور ہر نیک عمل کی انتہا کر دیتا ہے، جس سے وہ رحمت خداوندی کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ساتواں فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ دیکھیں سامعین، یہ جو درود تنجینا کی آخری لائن ہے اس کا تعلق عالم ناسوت یعنی یہ دنیا اور عالم برزخ یعنی موت کے بعد قبر اور حشر سے ہے، یعنی اس کو پڑھنے والا ان تینوں میدان میں کامیاب ہوتا ہے، اسے نہ کوئی یہاں غم اور پریشانی ہوتی ہے، نہ قبر میں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور نہ حشر میں وہ شرمسار ہوتا ہے، بلکہ وہ ان تینوں میدان میں کامیاب ہوتا ہے اور اس پر کرم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بات ذہن نشین رہے کہ اس درود پاک کو مکمل پڑھنا ہے، اس کے بعد کسی جو ہے وہ ایسی جگہ کو منتخب کر لینا ہے جہاں کوئی شور و غل نہ ہو، آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، باوضو اور ادب کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں۔ درود تنجینا کے ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، تعداد کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں، لیکن ہو استقامت۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پہلے دن 500 1000 بار لوگ پڑھ دیتے ہیں، دوسرے دن 100 مرتبہ، تیسری مرتبہ پھر 1000، چوتھی مرتبہ پڑھتے ہی نہیں ہیں چوتھے دن، تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔